بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو سن 8 ہجری میں غزوہ طائف کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب واقعات بتانے والی ہوں، جن کی تعداد 5 ہے۔ تو چلیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قبیلہ ثقیف کا جد اعلیٰ اور قوم سمود میں سے تھا۔ اس کے ساتھ سونے کی سل بھی دفن کی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس قبر کو کھود کے دیکھیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحابہ کرام نے وہ جگہ کھودی تو اس سے سونے کی سل برآمد ہوئی، جو 20 رطل سے بھی زیادہ وزنی تھی، تقریباً 9-10 کلو کی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ نمبر 2 واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ یہ طائف سے واپسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو اذان دینے کا حکم فرمایا، وہ اذان دینے لگے۔ ایک 16 سالہ کا لڑکا جس کا نام ابو مقدورہ تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی نقل اتارنے لگا۔ اس لڑکے کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اسے بلوایا اور ابو مقدورہ کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ ابو مقدورہ کو اندیشہ ہوا کہ اس حرکت پر میں قتل کر دیا جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نہایت ہی شفقت کری اور ان کے سر پر اور سینے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا قلب و ایمان یقین سے بھر دیا، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ آپ نے اہل مکہ کا مؤذن مقرر فرمایا۔ مدت العمر تک مکہ کی مؤذنی ان کی اولاد میں رہی۔ نمبر 3 واقعہ میں آپ کو سنانے والی ہوں۔ ناظرین کرام، مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے مسلمانوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے کچھ مال، اونٹ، بکری زیادہ دے دی۔ انصار کے چند نوجوانوں نے آپس میں کہا کہ جہاد تو ہم نے کیا اور مال دوسروں کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انصار کو بالکل الگ جمع کیا گیا، کوئی دوسرا شخص وہاں نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ تو اونٹ، بھیڑ، بکریاں لے کر گھر لوٹیں اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر جاؤ؟ عرض کیا، ہم دل و جان سے راضی ہیں۔ فرمایا، میرے بات صبر کرنا تاکہ مجھ سے حوض کوثر پر ملو آ کے۔ فتح الباری میں ہے کہ قوم انصار رونے لگی، یہاں تک کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ ایک اور واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں ناظرین کرام۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ لیا، اس میں ہاتھ منہ دھوئے اور کلی کی، پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس پانی سے پیو اور اپنے جسموں پر ڈالو اور بشارت قبول کرو۔ آپ کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے صحابہ کرام کو آواز دی کہ کچھ پانی اپنی ماں کے لیے بھی بچا رکھو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، انہوں نے اس سے برکت حاصل کی۔ ناظرین کرام، ایک اور اہم واقعہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس جنگ میں 6000 قیدی تھے، 22,000 اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں، قبضے میں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں حلیمہ سعدیہ، ان کے شوہر حارث اور بیٹی شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کی سفارش لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کی سفارش پر تمام مسلمانوں نے سب قیدی واپس کر دیے۔ جی ناظرین کرام، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں جو ان کے رہتی دنیا تک ہمیں اس بات کا احساس دلاتے رہیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نبوت کا دور ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اب ہمیں انہی کے طریقوں پہ چل کے اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے اور اسلام پہ رہنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ ناظرین، آپ کو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب شیئر کرتے رہیں تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیوز اور انفارمیشن آپ کو دیتی رہوں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔